بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا امہال مجرمین، اور جو جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو، سنستدرجہم، ہم بتدریج پکڑیں گے انہیں، ہم بتدریج پکڑیں گے انہیں، من حیث لا یعلمون، اس طور پر کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، إِنَّ کَیدی متین، اور یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو اور ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو بتدریج ڈھیل دیں گے۔ بتدریج ڈھیل دیں گے، اس کا مطلب آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے۔ اللہ رب العزت ایک دم گرفت نہیں کرتا، بلکہ انسان کو مہلت دیتا ہے، انسان کو آزماتا رہتا ہے۔ بسا اوقات دولت کی فراوانی کے ساتھ، عیش و عشرت، صحت، تندرستی، مال اور عہدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پھر اللہ پکڑتا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، دیکھو اللہ نے مجھے کتنے انعامات دیے ہیں، مجھے مال اور دولت سے نوازا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے محض ایک ڈھیل ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم مہلت دیتے ہیں انہیں، لہم کے بعد ہے فی الدنیا، ہم مہلت دیتے ہیں انہیں دنیا میں، اور یقیناً میری تدبیر یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ بہت مضبوط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کی تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انسان کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی آزمائش آئے، اس کے لیے تو تدبیر ہو سکتی ہے، انسان اس کا مقابلہ اور دفاع بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اولم یتفکروا بصاحبہم من جنہ، اس بات رسالت، کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ نہیں ہے ان کے ساتھی میں کوئی جنون، نہیں ہے ان کے ساتھی میں کوئی جنون، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا واضح طور پر۔ یہ اشارہ ہے کیا وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ان کے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون نہیں ہے، آپ کوئی دیوانے نہیں ہیں، حضور کی زندگی ان کے سامنے گزری ہے۔ اگر آپ میں کوئی جنون ہوتا، سحر ہوتا تو سب کو معلوم ہوتا۔ تو جب آپ میں کوئی جنون نہیں، معاذ اللہ آپ پاگل نہیں، ساحر نہیں، کذاب نہیں، تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں آپ کی بات کو تسلیم کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرانے والے ہیں واضح طور پر، چونکہ یہاں مخاطب کفار ہے اس لیے صفت نذیر کا تذکرہ ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، زجر، کیا وہ نہیں غور و فکر کرتے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات میں، ملکوت عجائبات، وما خلق اللہ من شیء، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کچھ بھی، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور شاید کہ امید ہے کہ قریب آ چکی ہو ان کی مقررہ مدت، شاید امید ہے کہ قریب آ چکی ہو ان کی مقررہ مدت، بریکٹ میں لکھیں عذاب کی، عذاب کی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس یہ لوگ کس بات پر اس قرآن کے بعد ایمان لے کر آئیں گے؟ بعدہو کے نیچے قرآن، پس یہ لوگ کس بات پر اس قرآن کے بعد ایمان لے کر آئیں گے؟ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان اور زمین کے عجائبات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات کو اور کتنی اشیاء کو پیدا کیا۔ تو جب وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسی اللہ نے پیغمبر کو نبوت دے کر قرآن کے ساتھ بھیجا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ یہ لوگ
اپنی مقررہ مدت کا انتظار کر رہے ہوں، مقررہ مدت یعنی عذاب کا، کہ یہ آسمان اور زمین میں غور و فکر بھی نہیں کرتے اور نبی کی بات کو تسلیم بھی نہیں کرتے، تو قریب ہے کہ ان پر عذاب آ جائے۔ قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن سے بڑھ کر تو کوئی مضبوط دلیل، کوئی مضبوط پیغام موجود نہیں ہے، تو یہ اب اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، تسلی خاتم الانبیاء، پس جس کو اللہ گمراہ کرے پس اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، چھوڑ دو انہیں کہ یہ سرکشی میں سرگرداں رہیں، سرکشی میں سرگرداں رہیں، یعنی اللہ اب ان کو ہدایت دینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے دل سیاہ ہو گئے، اب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اب ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اب ان کی زندگی سرکشی میں گزر رہی ہے، اور یہ سرکشی میں سرگرداں ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں گھومتے پھرتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، شکوہ منکرین سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا وقوع کب ہوگا۔ قل انما علمها عند ربی، جواب شکوہ میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے 7 وجوہ سے۔ جواب شکوہ میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے 7 وجوہ سے، یہ عنوان ہے۔ قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ یقیناً قیامت کا علم میرے رب کے پاس سے ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا، اور نہیں ظاہر کرے گا اسے مگر اس کے وقت پر، نہیں ظاہر کرے گا اسے مگر اس کے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات والارض، کہ وہ بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمینوں میں، بڑا بھاری حادثہ ہوگا آسمانوں اور زمینوں میں۔ لا تأتیکم الا بغتہ، پس وہ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر وہ اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ پوری تحقیق کر چکے ہیں اس کی، گویا کہ آپ پوری تحقیق کر چکے ہیں اس کی۔ قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے یقیناً قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں حاصل کر لیتا بہت سی بھلائیاں، میں حاصل کر لیتا بہت سی بھلائیاں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، میں تو نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ایسی قوم کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں مشرکین نے یہ شکوہ کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ جواب شکوہ میں 7 باتیں ذکر کی گئیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، چونکہ قیامت کا علم یہ غیب کی بات ہے، اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں 7 وجوہ ذکر کی گئی۔ نمبر 1، پہلی وجہ انما علمها عند ربی، یقیناً اس قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس میں انما کلمہ حصر ہے، اور علمها یہ خبر مقدم ہے، عند ربی مبتدائے مؤخر ہے، تو اس جملے میں حصر کا معنی ہے کہ یقیناً قیامت کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں۔ لا یجلیہا لوقتہا، نمبر 2،
اور نہیں ظاہر کرے گا اللہ اس قیامت کو مگر اس کے وقت مقررہ پر۔ یہاں لوقتہا میں لام بمانے فی کے ہے۔ نمبر 3، ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین پر یہ بات بہت بڑا کیا ہے؟ حادثہ ہے۔ یہ قیامت کا وقوع آسمانوں اور زمینوں میں ایک بڑا حادثہ ہے۔ ثقلت کے نیچے لکھیں ثقل علمھا وخفی امرھا، ثقل علمھا وخفی امرھا، لا تأتیکم الا بغتہ۔ نمبر 4، نہیں آئے گی وہ قیامت تمہارے پاس مگر اچانک، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کٹا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، کھیتی والا اپنی کھیتی میں بیج ڈال رہا ہوگا، اچانک قیامت کا وقوع ہو جائے گا۔ کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کی پوری تحقیق کر چکے ہوں، یعنی یہ آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو مکمل معلومات ہو، حالانکہ یہ مکمل معلومات اللہ کے پاس ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ۔ نمبر 5، یقیناً اس کا علم تیرے اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو جانتے۔ قل لا املک لنفسی۔ نمبر 6، میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا اور نہ نقصان کا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لکھیں مختار کل کی نفی ہے۔ مختار کل کی نفی ہے کہ میں نفع اور نقصان نہیں جانتا، وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ نمبر 7، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر دیتا اور مجھے نہ پہنچتی کوئی تکلیف، لیکن میں تو واضح طور پر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت سے منافع دنیاویہ حاصل کر لیتا، بریکٹ میں تو میں حاصل کر لیتا بہت سے منافع دنیاویہ۔ دیکھیں اخروی منافع تو اللہ نے آپ کو سب عطا کیے ہیں، اگر میں غیب کی بات جانتا تو دنیاوی جو منافع ہیں، مال اور دولت، یہ بھی سب مجھے حاصل ہو جاتی، لیکن میں غیب کی بات نہیں جانتا۔ دیکھیں یہاں پر لفظ لو آیا ہے، اور لو آپ نے پڑھا ہے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان میں الہہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہوتا۔ اب زمین اور آسمان کا نظام فاسد نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہہ نہیں، تو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ تو یہاں بھی انتفاع ثانی ہے، انتفاع ثانی ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اگر میں عالم الغیب ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، حالانکہ حضور کو بہت سی تکلیفیں پہنچی ہیں، تو معلوم ہوا آپ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ہوتے تو تکلیفیں نہ پہنچتی، حالانکہ پہنچی ہیں، معلوم ہوا عالم الغیب نہیں ہے، تو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول۔ اب دیکھیں واقع افک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، 1 مہینے تک آپ پریشان رہے۔ عالم الغیب ہوتے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے۔ جب ہار تلاش کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب تلاش کرتے رہے نہ ملا، اور جب سواری کو اٹھایا تو وہ ہار سواری کے نیچے تھا۔ عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دیتے کہ سواری کے نیچے۔ اسی طرح عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا، قرہ صحابہ اکرام کو آپ نے بھیجا تھا بئر معونہ میں، اور بعد میں آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعائیں کی ہیں۔ عالم الغیب ہوتے تو آپ وہ صحابہ کو بھیجتے ہی نہیں کہ یہ لوگ آگے جا کر میرے صحابہ کو اذیت دیں گے اور صحابہ کو شہید کریں گے۔ تو آپ پر جتنی بھی آزمائشیں تکلیفیں آئیں ان سب سے معلوم ہوتا ہے علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اور لولا آتا ہے انتفاع ثانی بسبب وجود اول۔ لولا علی لہلک عمر،
لولا علی لہلک عمر، انتفاع ثانی یعنی عمر ہلاک کیوں نہیں ہوا؟ وجود اول، اس لیے کہ حضرت علی موجود ہے۔ حضرت علی اچھا مشورہ دینے والے ہیں، اچھے وزیر ہیں، ہر معاملے میں اچھی رائے دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہلاک نہیں ہوئے، یعنی کوئی ان سے فیصلہ خلاف شرع سرزد نہیں ہوا۔ باقی اس عنوان پر تفصیلاً پڑھنا ہے تو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب۔ هو الذی خلقکم، تذکیر انعامات، پس اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وجعل منها زوجها، اور بنایا اس ایک نفس سے اس کے لیے اس کی اہلیہ کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ فلما تغشاها حملت، پس جب ڈھانپ دیا اسے، ڈھانپ دیا بریکٹ میں یہ کنایا ہے صحبت کرنے سے، حملت حملا خفیفا، تو اٹھایا انہوں نے ہلکا حمل، فمرت به، تو وہ لیے پھرتی رہی اس کو، پس وہ عورت لیے پھرتی رہی بھی اس حمل کو۔ فلما اسقلت، پس جب وہ حمل بوجھل ہو گیا، دعوا اللہ، تو ان دونوں نے پکارا اللہ کو جو ان کا رب ہے۔ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں عطا کر دیا تندرست بچہ، صالحا تندرست بچہ، تو ہم ہو جائیں گے البتہ شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما آتاہما صالحا، پس جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا انہیں تندرست بچہ، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو بنا دیا ان دونوں نے شریک اس میں جو اس نے دیا تھا انہیں، تو ان دونوں نے بنا دیا شریک اس میں جو اس نے دیا تھا انہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بچہ دیا تھا، انہوں نے اس بچے میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنا دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ما لا یخلق شیئا، کہ جو نہیں پیدا کر سکتا کچھ، وہم یخلقون، درحال کہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک نفس حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی سے اللہ نے پیدا کیا ان کی زوجہ یعنی حضرت حوا کو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو سکون مل جائے۔ تو معلوم ہوا زوجین میں ہر ایک کو دوسرے سے سکون و راحت ملتی ہے، اور ہر ایک دوسرے کے لیے بمنزل لباس کے ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پس جب ڈھانپ دیا مرد نے عورت کو، یہ کنایا ہے صحبت کرنے سے۔ قرآن کریم عموماً حیا اور شرم کی باتوں کو کنایا الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، جیسے اذا جاء احدکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی نشیبی جگہ سے آئے، یہ کنایا بول و براز سے ہے۔ اسی طرح جب مرد عورت کو چھو لے، اب یہ کنایا صحبت سے ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، یہ بھی کنایا ہے کہ مرد عورت سے لذت، عورت مرد سے لذت حاصل کر سکتی ہیں، اور ایک دوسرے سے منافع حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں لباس کے ساتھ تشبیہ دی ہے حسن و جمال میں اور فوائد کے حصول میں۔ تو یہاں بھی فرمایا جب مرد نے عورت کو ڈھانپ دیا یعنی صحبت کی، تو اب یہ عورت اٹھائے پھرتی ہے اپنا حمل جو ہلکا ہے۔ ابتدا میں چونکہ وہ نطفہ ہوتا ہے نا، تو نطفے کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پھر 40 دن نطفہ ہے، پھر وہ جمع و خون ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کی بوٹی ہے، 4 ماہ کے بعد اس میں روح آتی ہے۔ تو ابتدا میں یہ حمل ہلکا تھا، وہ لیے پھرتی تھی۔ فلما اسقلت، جب یہ حمل بوجھل ہو گیا، یعنی جتنا وقت گزرتا جاتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا جاتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح آ جاتی ہے، اور جب یہ 8واں 9واں مہینہ قریب ہوتا ہے تو اس میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ بوجھل ہو گئی تو اب ان دونوں نے پکارا اللہ کو کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو البتہ ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا انہیں تندرست بچہ، تو یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اس میں جو اس اللہ نے دیا تھا انہیں۔
اللہ نے انہیں جو بچہ دیا تھا انہوں نے اس بچے میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ ان آیات میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا تذکرہ ہو رہا ہے، چونکہ آیت کے شروع میں اللہ نے ایک نفس کو پیدا کیا یعنی حضرت آدم، اور اس سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا۔ اب حضرت آدم کی ابتدا میں اولاد نہیں تھی، تو ایک مرتبہ حضرت حوا جا رہی تھیں تو یہ ابلیس جو ہے یہ ایک طبیب کی صورت میں آیا، طبیب یعنی ایک ڈاکٹر کی صورت میں آیا، اور اس نے حضرت حوا سے پوچھا بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ کہا ہماری اولاد نہیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم وہ کرو گی تو تمہارا بچہ زندہ بھی رہے گا اور تمہیں بچے کی نعمت بھی اللہ دے گا۔ تم یہ نیت کرو کہ اپنے اس بچے کا نام رکھنا عبد الحارث، عبد الحارث۔ اب حارث یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو حضرت حوا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس ہے، وہ تو سمجھی کہ یہ ایک طبیب اور ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے حضرت آدم کو کہا اس طرح ایک طبیب تھا، اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ بچہ آپ کو اللہ رب العزت دے گا اور میں علاج کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس کا نام رکھ دینا عبد الحارث۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ابتدا میں نہ مانے، جب حضرت حوا نے کہا کہ نام رکھنے میں کیا حرج ہے تو اب یہ لوگ بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے نام رکھ دیا۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ابلیس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ طبیب جو ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے، چونکہ علم غیب تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور وہاں وہ اس کا لغوی معنی کی طرف چلے گئے کہ شاید اس کا معنی عبد الحارث ہوگا، کھیتی کی طرف اشارہ ہوگا، تو حقیقت اور کنہ تک وہ نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے نام رکھ دیا۔ عموماً جب اولاد نہ ہو تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر کوئی تدبیر بتائے تو انسان عمل کرتا ہے، جو کوئی وظیفہ دے دے، جو کوئی دوا دے دے، وہ کہتے ہیں کسی طرح بھی اولاد ہو جائے۔ اب جب اللہ رب العزت نے ان کو اولاد دے دی تو انہوں نے نام رکھ دیا اس کا عبد الحارث۔ اب یہاں آیت کے اندر اسی بات کا تذکرہ کہ یہ عورت اپنے حمل کو لیے پھرتی تھی یعنی حضرت حوا، اور جب حمل بوجھل ہو گیا تو ان دونوں نے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ کو پکارا کہ اگر آپ نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم آپ کا شکر ادا کریں گے، اور جب اللہ نے ان کو تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، یعنی نیت کر دی کہ یہ عبد الحارث کا بچہ ہے، وہ تو شیطان کا نام ہے، گویا اس نے دیا، حالانکہ اس نے تو نہیں دیا، اللہ نے دیا، تو انہوں نے شریک ٹھہرا دیا وہ کہ وہ اللہ رب العزت جس سے بلند و بالا ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیسے کہا گیا کہ یہاں پہ انہوں نے شرک کر دیا؟ تو جواب پھر یہ ہے کہ یہاں انہوں نے قصداً اور عمداً تو شرک نہیں کیا، اور یہاں پر صرف انہوں نے نام رکھا اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نام ابلیس کا نام ہے، بعد میں انہیں اس کا علم ہوا اس لیے انہوں نے نام رکھ دیا۔ یا نمبر 2، یہاں بظاہر تو شرک نہیں تھا کیونکہ ناموں میں لغوی معنی کو دیکھا نہیں جاتا، نام رکھتے وقت آدمی لفظی معنی لفظی ترجمے کو نہیں دیکھتا، تو انہوں نے لفظی ترجمے کو نہیں دیکھا، نام رکھ دیا، تو اس لیے یہ حقیقتاً تو شرک نہیں تھا لیکن شرک فی التسمیہ تھا۔ اور انبیاء علیہ السلام سے معمولی بھی کوئی لغزش ہو تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے، معمولی لغزش پر بھی تنبیہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو تنبیہ ہوئی تو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ انہوں نے شریک ٹھہرایا تو نہیں تھا، لیکن یہ معمولی ایک لغزش تھی، تو اور حسنات الابرار سیئات المقربین، اس لیے معمولی لغزش پر بھی اللہ نے تنبیہ سخت الفاظ میں کی کہ گویا تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ انہوں نے کوئی حقیقتاً اور حسن کوئی انہوں نے شرک نہیں کیا، نہ کہ کوئی بت سے مانگا، نہ بت کو سجدہ کیا، نہ بت کے نام پہ نظر و نیاز کی، صرف یہ ایک معمولی لغزش تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام سے ایسی معمولی لغزش پر بھی تنبیہ زیادہ ہوتی۔ دوسری رائے جو ہے محققین علماء کی وہ اس طرف گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ابتدا میں تو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ اللہ نے ایک نفس کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو، اور پھر جو آگے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا، یہ مطلق زوج اور مطلق زوجہ مراد ہے،
کوئی بھی میاں بیوی ہو وہ مراد ہے۔ یعنی عموماً یہ ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو میاں بیوی ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ مطلق زوجہ اور مطلق زوج مراد ہے، یہ حضرت آدم اور حوا مراد نہیں ہے۔ تو ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کا تذکرہ ہے اور پھر آگے ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بلاغت میں صنعت استخدام، صنعت استخدام، یعنی ابتدا میں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے مطلق زوجین کا تذکرہ کیا کہ عموماً جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اللہ سے مانگتے رہتے، اور جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں پیر نے دی، فلاں بزرگ نے دی، اس کے نام پہ جو میں نے اس کی قبر پہ جو چادر چڑھائی تھی، پھول ڈالے تھے، فلاں بابا جی کا تعویذ استعمال کیا تھا، فلاں بابا نے جو مجھے پانی دیا اور مٹی دی اس سے ہوا، تو یہ شرک ہے۔ تو دیا اللہ نے اور نسبت کر دی اس کی بابوں کی طرف، تو یہ شرک ہو گیا۔ تو یہاں گویا مطلق اس کا تذکرہ ہے، اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً آگے جتنے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں وہ عموماً جمع کے استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ انہی دونوں کا ہوتا تو پھر آگے ضمائر جمع کے استعمال نہ ہوتے۔ اب دیکھیں آگے جو استعمال ہو رہے ہیں، وہاں پر جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے، جمع ہے۔ پھر ایشرکون یہ بھی جمع ہے، وہم جمع ہے، اور یخلقون جمع ہے۔ پھر آگے ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسهم ینصرون، تو آگے تذکرہ جمع کے صیغوں سے آ رہا ہے۔ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ مطلق زوجین مراد ہے، حضرت آدم اور حوا مراد نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات اس روایت کی ہے، چونکہ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، عبد الحارث والی روایت، اب اس روایت کے محدثین نے متعدد جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے، اس روایت کا راوی ہے عمر بن ابراہیم بصری، عمر بن ابراہیم بصری اس روایت کا راوی ہے، اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا یحتج بہ، لا یحتج بہ کہ اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ راوی کمزور ہے، ضعیف ہے، تو ایسی ضعیف روایات سے ایسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جو شریعت کے مسلمات کے خلاف ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ اور امت کے اجماع سے ثابت ہے، تو اب اس کے لیے ایسی روایت جو سنداً ضعیف ہو اور اس نظریے اور عقیدے کے خلاف ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ عقیدے کے اس بات کے لیے تو حدیث متواتر چاہیے ہوتی ہے، یہاں تو متواتر بھی نہیں، خبر واحد اور سنداً وہ بھی ضعیف۔ نمبر 2 کہ یہ روایت موقوفاً بھی مروی ہے، یعنی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ محدثین کے بارے میں دونوں آراء ہیں، بعض محدثین نے کہا ہے روایت مرفوع ہے، بعض کے نزدیک موقوف ہے۔ تو جب یہ موقوفاً بھی مروی ہے تو معلوم ہوا یہ حضرت سمرہ بن جندب کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ نمبر 3، اس روایت کو نقل کرنے والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ انہوں نے جو اس آیت کی توجیہ کی ہے وہ اس کے برخلاف یہ کی ہے کہ اس کا تعلق مطلق زوجین کے ساتھ ہے، حضرت آدم اور حوا کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ روایت ان کے ہاں معتبر اور حجت ہوتی تو روایت کے برخلاف وہ توجیہ نہ کرتے۔ نمبر 4، اس سے مراد مطلق یہود و نصارہ ہے کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو یہودی اور عیسائی بناتے ہیں، ابتدا میں دعا کرتے اللہ ہمیں اولاد دے، تندرست دے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ جب اولاد دیتا ہے دین فطرت پر، اب وہ مسلمان ہوتی ہے، لیکن یہ ماں باپ اپنی اولاد کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، تو یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے ناموں سے بڑے واقف تھے،
وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، تو تمام ناموں میں ابلیس کے ناموں کا بھی انہیں علم تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ابلیس اپنا نام کہے کہ عبد الحارث میرا نام رکھو اور حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہ چلے؟ بچے کا جب نام رکھا جاتا ہے تو زوجین کے مشورے سے ہوتا ہے، خاص طور پہ والد کا مشورہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسا نام رکھنا کہ جس میں شرک کی بو ہو اور پیغمبر خود رکھیں تو یہ پیغمبر کی عصمت کے منافی ہے۔ نمبر 6 کہ یہاں پر دیکھیں لفظ آیا جعلا لہما شرکا، جعلا لہو شرکا فیما آتاہما، اس میں جنس ذکر اور جنس مؤنث مراد ہے۔ جنس ذکر اور جنس مؤنث یعنی کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت، زوجین مراد ہے۔ اگر یہ دونوں مراد ہوتے نا تو قرآن کریم مطلقاً کہہ دیتا ان دونوں نے شرک کیا ہے۔ قرآن نے تعبیر بڑی لمبی اختیار کی، جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، کہ ان دونوں نے بنا دیا اللہ کے ساتھ شریک اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو دیا تھا۔ ایک لمبی تعبیر اختیار کی گئی، ورنہ تو یا مختصر تعبیر ہوتی کہ ان دونوں نے شرک کیا، حالانکہ ایسی تعبیر نہیں، عام تعبیر اختیار کی گئی جو سب کو شامل ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی یہ اشارہ معلوم جو ہو رہا ہے اس آیت میں وہ کس طرف ہے کہ یہاں اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیں یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ماں استعمال ہوا ہے نا، لفظ کیا استعمال ہے؟ ماں۔ اگر یہاں ابلیس ہوتا نا تو یہ لفظ ہوتا من، ایشرکون ما لا یخلقو، اگر یہ ابلیس ہوتا تو ہوتا ایشرکون من لا یخلق شیئا، کہ وہ شریک ٹھہرا رہے من اس کو جس نے پیدا نہیں کیا، من ابلیس ہوتا تو معلوم ہوا ابلیس مراد نہیں ہے، ماں معبودان باطلہ مراد ہے، کہ یہ معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ ابلیس ہوتا تو ابلیس تو ایک ذات ہے نا، تو لفظ من استعمال ہوتا، تو ابلیس مراد نہیں ہے بلکہ ان کے معبودان باطلہ یعنی بت مراد ہیں کہ وہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ راجح بات یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کا تذکرہ ہے، اور آگے کا جو واقعہ ہے وہ مطلق ہے کہ عموماً زوجین کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب اللہ اولاد دے دے تو یا قولاً شرک کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں فلاں نے اولاد دی ہے، یا عملاً شرک کرتے ہیں، اس کا نام غیر اللہ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، اس کا نام غیر اللہ کے نام پہ رکھ دیتے ہیں، یا عملاً شرک ہے، یا عمل اس کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کروا دیتے ہیں، غیر اللہ کی قبروں کا اس سے طواف کروا دیتے ہیں، یہ عملاً شرک ہے، یا اعتقاداً شرک عقیدہ رکھتے ہیں فلاں نے اولاد دی ہے، حالانکہ وہ فلاں نے نہیں اللہ نے اولاد دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آگے کہا گیا ایشرکون ما لا یخلقو، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کو کہ جس نے پیدا نہیں کیا کچھ بھی، وہم یخلقون، اور وہ سب تو خود پیدا کیے گئے۔ ایشرکون عنوان ہے عجز معبودان باطلہ، عجز معبودان باطلہ، ولا یستطیعون لهم نصرا، الخطاب للمشرکین، یہاں مشرکین کو خطاب ہے کہ نہیں وہ طاقت رکھتے لہم ان مشرکین کے لیے نصرا مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنے ذات کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، سواء علیہم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، تم ان کو بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم رہو خاموش، تم خاموش رہو یا بلاؤ، یہ بات ان پر برابر ہے۔ دیکھیں یہاں کہا گیا کہ نہیں یہ طاقت رکھتے لہم ان مشرکین کے لیے، لہم کے نیچے لکھیں ان مشرکین کے لیے طاقت نہیں رکھتے مدد کرنے کی، یہ معبودان باطلہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ بت ان کی کیا مدد کریں، وہ تو اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے، اگر ان کو کوئی توڑ دے، ان کی کوئی گردن کاٹ دے، ہاتھ توڑ دے تو اپنے آپ کا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، تدعو کے نیچے مشرکین اور ہم ضمیر کے نیچے معبودان باطلہ، اور اگر یہ مشرکین پکاریں ان معبودان باطلہ کو ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم،
تو نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری۔ یعنی اگر تم ان بتوں کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کبھی بھی تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، برابر ہے تم پر، تم ان کو بلاؤ، امن تم صامتون، یا تم رہو خاموش، یعنی وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کے سامنے ہدایت کی بات کرنا ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بانسری چلانی، تو اب اس کو کوئی پتہ نہیں، تو بتوں کو تقریر کرتے رہو، کوئی نفع نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تم جیسے، وہ بندے ہیں تم جیسے، جیسے تم ایک بندے ایک پتلے ہو اسی طرح وہ بھی تمہاری طرح بندے۔ انسانوں کو پکارو یا ان معبودان کو، فدعوہم، پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر چاہیے کہ وہ جواب دے دیں تمہیں اگر تم دعوے میں سچے ہو۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو وہ تمہارے معبود ہیں، پھر چاہیے کہ وہ معبودان تمہیں کوئی جواب دیں، تمہاری مدد کرے، ہدایت کا راستہ تمہیں بتائیں، حالانکہ وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ تم اپنے دعوے میں سچے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ہیں ان کے پاؤں جس کے ساتھ وہ چلیں، ام لہم ایدن، کیا ہیں ان کے لیے ہاتھ، یبطشون بہا، جس سے وہ پکڑیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ہیں ان کے لیے آنکھیں جس کے ساتھ وہ دیکھیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ہیں ان کے پاس کان جس کے ساتھ وہ سنیں، قل ادعوا شرکاءکم، فرما دیجئے پکارو تم اپنے شرکاء کو جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، انہیں پکارو، ثم کیدونی، پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف، ترجمہ لکھیں، پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف، فلا تنظرونی، اور تم لوگ مجھے مہلت نہ دو، تم میرے خلاف تدبیر کرو اور پھر تم لوگ مجھے مہلت نہ دو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جسے تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو تو ان کی حالت تو ایسی ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں جس کے ساتھ وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جس کے ساتھ وہ سن سکیں؟ تو پکارو تم اپنے شرکاء کو اور پھر تم لوگ تدبیر کرو میرے خلاف اور مجھے تم مہلت بھی نہ دو۔ یعنی ان معبودان باطلہ کے تم نے اعضاء تو بنا دیے لیکن ان اعضاء میں تم طاقت نہیں ڈال سکتے۔ تم نے مٹی سے ان کا ہاتھ تو بنا دیا لیکن ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت تم نہیں ڈال سکتے۔ تم نے پاؤں تو بنا دیا لیکن پاؤں میں چلنے کی طاقت تم نہیں ڈال سکتے۔ تم نے ان کے لیے کان تو بنا دیے لیکن سماعت کی قوت تم ان میں نہیں ڈال سکتے۔ تم نے ان کے لیے آنکھیں تو بنا دیں لیکن دیکھنے کے لیے بینائی اور بصارت یہ تمہارے اختیار میں نہیں۔ پکارو تم اپنے تمام شرکاء کو، جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کو میرے خلاف پکارو اور سب میرے خلاف تدبیریں کرو اور پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، تو تم سب مل کر بھی میرا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کفر کو چیلنج تھا کہ تم سب کو پکارو اور جو کرنا ہے سو کر لو۔ آج بھی لوگ اسی طرح خوف زدہ کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی شرک کے خلاف، رسم و رواج اور بدعات کے خلاف بات کرتا ہے کہتے ہیں جی بات نہ کرو، اگر بات کر دی فلاں پیر بابا کی بد دعا لگ جائے گی، اولاد مر جائے گی، اعضاء ناکارہ ہو جائیں گے، فلاں کے خلاف بولا یہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شرک کے خلاف بولنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، شرک کا مقابلہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور بتوں کو توڑنا ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ توڑا۔ تو توحید کی دعوت دینا اور کفر کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دینا، دین پر استقامت اختیار کرنا اور سارے کفر کو چیلنج دے کر حق کے مقابلے میں یوں کھڑا ہو جانا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو پھر بھی میں توحید کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل دعویٰ، یقیناً میرا کارساز تو اللہ ہے،
کہ جس نے نازل کیا کتاب کو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ تو بہترین کارساز ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جسے تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، نہیں وہ طاقت رکھتے تمہاری مدد کرنے کی، وہ تو اپنے آپ کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ تمہاری کیا مدد کریں؟ اگر ان کا کوئی ہاتھ توڑ دے، ان کا پاؤں توڑ دے، ان کا اوپر سے سر ہی توڑ دے، تو وہ تو اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ جو انسان اپنا دفاع نہ کر سکے وہ دوسرے کو نفع بھلا کیا دے گا؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم پکارو بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ تمہاری بات کو نہیں سنتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ تم دیکھ رہے ہو ان کی طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی تم دیکھتے ہو بظاہر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ جو تمہارا معبود بت ہے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، نظر آ رہا ہے گویا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کان بنے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ سن رہا ہے، حالانکہ وہ سن نہیں سکتا۔ اور تو اور اگر تم ہدایت کی بات کی طرف بھی پکارو تو وہ اس کی بات کو بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی ہدایت کی بات کو سننا تو زیادہ لازم ہے نا، چلو کھانے پینے کی اور گفتگو نہیں سنتا تو کوئی حرج نہیں، ہدایت کی بات بھی نہیں سن سکتے۔ اور انسان ہدایت کی طرف کھانے پینے سے زیادہ محتاج ہے، اور ہدایت کی بات کی ضرورت طعام اور شراب سے زیادہ ہے، اور یہ اس کو بھی نہیں سن سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آداب تبلیغ، عادت بنائیں درگزر کرنے کی، عادت بنائیں درگزر کرنے کی، اور حکم دیں بھلائی کا، اور اعراض کریں جاہلوں سے۔ اس آیت میں تبلیغ کے 3 آداب بیان کیے۔ نمبر 1، عفو درگزر کو اختیار کرو۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دو۔ اور نمبر 3، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ دیکھیں یہاں تعبیر خُذ کہ عفو درگزر کو پکڑو۔ اب عفو کوئی پکڑنے کی چیز نہیں ہے، پکڑا تو اسے جاتا ہے جو کوئی چیز حصی ہو، تو حصی چیز کو انسان پکڑتا ہے۔ عفو درگزر یہ تو انسان کا ایک وصف ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، اسے پکڑا نہیں جا سکتا۔ یہ مبالغہ کیا گیا ہے کہ عفو درگزر کی عادت بناؤ، عفو درگزر کی عادت بناؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ 2 دفعہ معاف کر دیا بس، نہیں، عادت بناؤ، ہمیشہ معاف کرتے رہو۔ جب بھی کوئی بات خلاف طبیعت سامنے آ جائے، عفو درگزر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تو گویا عفو کی عادت بناؤ۔ تو چونکہ مکہ کی زندگی میں پریشانیاں تکلیفیں زیادہ تھیں، مصائب زیادہ تھے، اس لیے عموماً وہاں تو چونکہ جہاد کا حکم بھی نہیں تھا، اس لیے کہا کہ یہ جو لوگ بھی تکلیفیں دے رہے ہیں تم انہیں معاف کرو، اور آگے امر بالمعروف کرو، معاف کرنے کے ساتھ نیکی کا حکم دیتے رہو۔ اور اگر وہ تم سے الجھنے لگے تو وہ جاہل ہے، اور تم جاہل سے کنارہ کشی کرو، مت الجھو۔ جاہل سے الجھو گے تو اپنی عزت خراب کرو گے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر ابھارے آپ کو شیطان کی جانب سے نزغن کوئی وسوسہ، اگر شیطان کی جانب سے ابھارے آپ کو کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، پس تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں فرمایا گیا اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ معلوم ہوا شر کی باتوں کے وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور نیکی کے کام کرنے کے ارادے اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ خیر کی باتیں رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں، اور شر کے کام کرنوں کے دواعی یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈالے، اللہ کی پناہ میں آؤ، اس لیے کہ سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور جب شیطان کو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا تو شیطان پھر اس کے قریب نہیں جاتا اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اسے معلوم ہے کہ رب العالمین سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ انہ سمیع، اللہ انسان کی پکار کو سننے والا ہے۔
انسان جب اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اور اللہ علیم ہے، انسان کے ارادوں کو جانتا ہے، انسان کے دل کے وساوس کو جانتا ہے، اس کے دل میں شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا اور وہ اللہ کی طرف کیوں پناہ پکڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو جانتا ہے۔ ان الذین اتقوا اولیاء الرحمن کا وصف، اولیاء الرحمن کا وصف، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب پہنچتا ہے انہیں کوئی وسوسہ شیطان کی جانب سے، تذکروا، تو وہ یاد کر لیتے ہیں، بریکٹ میں اللہ کا عذاب، تذکروا تو وہ یاد کر لیتے ہیں اللہ کا عذاب، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو، گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی شیطان جب کسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پس گویا کہ وہ حقیقت حال کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ وہ حقیقت حال کو اور اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں، اور فوراً وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان شیطانوں کے بھائی، وَإِخْوَانُهُمْ، ان شیطانوں کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں انہیں، فِي الْغَيِّ، گمراہی میں، ان شیطانوں کے بھائی کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں۔ ثم لا یقصرون، اور پھر وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ شیطان کے بھائی، یہ اشارہ یہ تو ہے شیطان کے جو کارندے ہیں، چھوٹے شیطان ہیں جو شیطان کے معاون ہیں، اور یا وہ لوگ جو شیطان کے طریقوں پہ چلنے والے ہیں، جن کی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں چل رہی ہے، ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوں اور اوروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اخوانہم، ان شیطانوں کے بھائی، یمدونہم، کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، اور پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی شیطان اور اس کے متبعین گمراہی میں کوتاہی نہیں کرتے، تم ہدایت پر ہو کر ہدایت کی بات پہنچانے میں سستی کر رہے ہو، وہ لوگ باطل پر ہو کر باطل کی نشر و اشاعت میں لگے ہیں، تم حق پر ہو کر حق کی دعوت دینے میں غفلت برت رہے ہو۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، شکوہ، اور جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، آیتن کے نیچے فرمائشی معجزہ، جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس ان کا فرمائشی معجزہ، قالو، یہ کہتے ہیں، لو لجتبیتہا، کیوں نہیں تو نے خود بنا لیا اس کو، کیوں نہیں تو نے خود بنا لیا اس کو۔ قل، جواب شکوہ، انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے میرے رب کی جانب سے۔ ھذا بصائر من ربکم، معجزہ قرآن کا بیان، معجزہ قرآن کا بیان، ھذا بصائر من ربکم، یہ روشن دلائل ہیں تیرے رب کی جانب سے، روشن دلائل ہیں، وہدن، سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں شکوہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ فرمائشی معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں آپ وہ کیوں نہیں لے کر آتے، اور آپ خود کیوں نہیں بنا لیتے اس کو۔ تو جواب شکوہ یہ ہے کہ میں تو پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی میں اپنی طرف سے معجزات لاتا نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے نئے احکامات بناتا نہیں ہوں، جو معجزہ اللہ مجھے دے، جو حکم اللہ دے، میں وہی تمہیں پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ نفی ہے مختار کل ہونے کی۔ ھذا بصائر من ربکم، یہاں سے قرآن کریم کے معجزے ہونے کا بیان ہے
کہ یہ قرآن کریم یہ روشن دلائل ہیں تیرے رب کی جانب سے، اور یہ سراپا ہدایت ہے باعتبار عقائد کے، اور سراپا رحمت ہے باعتبار اعمال کے، ایسی قوم کے لیے جو لوگ ایمان لانے والے یعنی عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، آداب قرآن، جب قرآن کریم پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے دو آداب بیان کیے گئے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو کان لگا کر سنو، یعنی توجہ سے سنو، اور خاموش رہو، اس کا ثمرہ یہ ملے گا کہ اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے قرأت خلف الامام کے مسئلے میں کہ یہ آیت ہماری دلیل ہے کہ جب امام قرأت کرے تو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقتدی کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور قرأت کی آواز کو سنتا رہے اور اپنی تمام تر توجہ قرأت کی طرف کرے۔ دیکھیں یہاں دو الفاظ ہیں، پہلا لفظ فَاسْتَمِعُوا، یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، کان لگا کر سننا، اور انسان سنتا تب ہے جب آواز آتی ہے، تو یہ اشارہ ہے جہری نمازوں کی طرف کہ فجر مغرب عشاء میں جب آواز آئے کان لگا کر سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یہ باب افعال سے استعمال ہوا، یہ اشارہ ہے کہ جب آواز نہ آئے تو کیا پھر ہم پڑھیں یا خاموش رہیں؟ تو اشارہ ہے کہ نہیں، جب آواز نہ آئے یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں، سری نمازوں میں، تو تم خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے۔ یہاں لفظ اذا قرئ پر داخل ہے، اور جب اذا ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یہ مضارع کا معنی دیتا ہے، تو اب معنی ہوگا اذا یقرأ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آئے گی، فتح آئی نہیں ہے، جب فتح آئے گی، لیکن ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے کسی شے کے یقینی ہونے کو، تو یہاں بھی یقینی ہونے کی بات کو ماضی سے تعبیر کیا گیا، اور یہ تعبیر اس لیے گویا تم نے حکم پر عمل کر دیا، اللہ نے حکم دیا اور گویا تم نے اس پر عمل کر دیا، اس لیے تعبیر کیا ماضی سے۔ قرئ فعل ماضی مجہول ہے اور اس کا نائب فاعل ہے آگے القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، تو چاہے نماز میں تلاوت ہو، غیر نماز میں تلاوت ہو، تو قرآن کریم کے آداب میں سے ہے جب تلاوت ہو تو انسان خاموش رہے۔ اب قرآن کا اطلاق پوری 114 سورتوں پر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن الف فاتحہ سے شروع ہے اور والناس پر اس کا اختتام ہے، تو اس لیے پورا قرآن جب بھی پڑھا جائے، تو جب 113 سورتیں پڑھی جائیں وہاں انسان خاموش ہوتا ہے، تو جو فاتحہ القرآن ہے اس میں تو بطریق اولا خاموشی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو خصوصیت سے بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، یعنی فرائض، نوافل، واجبات، ہر ایک میں انسان یہ 7 آیتیں پڑھتا ہے، تو جب فاتحہ پڑھی جائے جو القرآن ہے اس میں بھی خاموشی ہوگی، اور جب دیگر 113 سورتیں پڑھی جائیں تب بھی خاموشی ہوگی۔ اور یہاں فا آیا ہے فاستمعوا میں، فا تعقیب مال وصل ہے، جیسے قرأت شروع ہوگی تم نے خاموش رہنا ہے۔ یہاں ثم نہیں آیا کہ تم فاتحہ تو پڑھ لو اور فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھی جائے پھر خاموش ہو جاؤ، پھر خاموش نہیں ہونا، بلکہ جیسے قرأت کی آواز کانوں میں پہنچے تو تم نے خاموش ہونا ہے۔ یہاں مجرد سے استعمال نہیں کیا فاسمعوا، بلکہ باب استفعال ثلاثی مزید فی سے استعمال کیا، یہ اس لیے کہ کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی، الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہیں، یعنی کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ اگر یہ مجرد ہوتا تو معنی ہوتا صرف سنو، اور مزید میں ہے تو معنی کان لگا کر سنو، اور صیغہ ہے امر، اور امر مطلق کا موجب وجوب ہے، تو گویا توجہ سے سننا واجب ہے،
वअनसितू में वाव आतिफ़ा है, अलमातूफ़ युगायिरु अलमातूफ़ अलैह, तो मातूफ़ मातूफ़ अलैह में तगायुर होगा, लिहाजा दोनों का हुक्म अलग अलग होगा। कान लगाकर तब सुनेंगे जब आवाज़ आएगी, यानी जहरी नमाज़ों में। अब वअनसितू खामोश रहेंगे तब जब आवाज़ नहीं आएगी, यानी सिर्री नमाज़ों में। तो पाँचों नमाज़ें हो गई। अगर हम ये आतफ़ की सूरत में अब माना अलग अलग किया है, इस्तिमा का ताल्लुक़ जहर से, इंसात का ताल्लुक़ सिर्री नमाज़ों से। अगर हम यहाँ दोनों को जहरी पे महमूल करें जैसे कि ये लोग करते हैं, तो ये मतलब लेते हैं कि उन नमाज़ों में खामोश रहो, तो इस सूरत में तो ये ताकीद होगा कि जो माना पहले से मालूम हो रहा है कान लगाकर सुनो खामोश रहो, वही दूसरे से भी हो रहा है, ये ताकीद है। और वाव की सूरत में माना होगा तासीस, और तासीस ताकीद से औला है। तासीस कहते हैं नया फ़ायदा हासिल हो, ताकीद कहते हैं पहले वाली चीज़ को दोहराया जाए। तो तासीस में नया फ़ायदा हासिल हो रहा है, गोया तमाम नमाज़ों का हुक्म सामने आ गया। लिअन्न तासीसा फ़ीहिल इफ़ादह व ताकीदु फ़ीहिल इआदह वल इफ़ादतु औला मिनल इआदह। इफ़ादा जो होता है ये इआदा से औला होता है, और जब आदमी खामोश रहेगा तो फिर अल्लाह की तरफ से समरा ये मिलेगा कि उस आदमी पर अल्लाह की जानिब से रहम किया जाएगा। वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ़्सिका, तरीक़े ज़िक्र, बस तुम अपने रब को याद करो, फ़ी नफ़्सिका, अपने दिल में, अपने रब को याद करो अपने दिल में। तो लिखें ज़िक्र क़ल्बी, तज़र्रुअन आजिज़ी के साथ, ख़ीफ़तन डरते हुए, वदून अल-जहरी मिनल क़ौल, और कम हो ज़ोर की आवाज़ से, और कम हो ज़ोर की आवाज़ से। बयानुल कुरान, ज़ोर की आवाज़ से कम हो, यानी बहुत तेज़ ना हो। तो ब्रैकेट में ज़िक्र जहरी मुअतदिल, ज़िक्र जहरी मुअतदिल, बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, सुबह भी और शाम भी, वला तकुम मिनल गाफिलीन, और मत हो जाओ तुम गाफिलों में से। देखें इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तज़किरा फ़रमाया वो ज़िक्र की दो किस्मों का, नंबर एक ज़िक्र क़ल्बी और नंबर दो ज़िक्र जहरी मुअतदिल। ज़िक्र क़ल्बी का माना दिल में अल्लाह का ज़िक्र करना, और ज़िक्र जहरी मुअतदिल का माना थोड़ी बुलंद आवाज़ से करना लेकिन मुअतदिल, यानी इतनी तेज़ ना हो जिससे किसी के आराम में, इबादत में या मामूलात में कोई फ़र्क ना आए, बस इतनी आवाज़ हो जो इंसान के कानों तक पहुँचे। तो गोया दोनों का तज़किरा इसमें मौजूद है। तो न बहुत जहर से हो और न बहुत सिर्रन हो, बल्कि दोनों तरीके जायज़ हैं, या दिल में हो और या नंबर दो ज़िक्र जहरी मुअतदिल हो। यहाँ देखें ज़िक्र के साथ दो सिफ़ात बयान की गई, नंबर एक आजिज़ी के साथ हो, नंबर दो डरते हुए हो। अब इंसान ज़बान पे ज़िक्र तो कर रहा है लेकिन दिल में आजिज़ी नहीं है, ज़बान पे ज़िक्र है लेकिन अल्लाह का खौफ और डर उसमें मौजूद नहीं है, तो वो ज़िक्र अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं है। ज़िक्र वो है जो डर के साथ हो कि मालूम नहीं कबूल होगा या नहीं, और मैं किस अज़ीम शान ज़ात को याद कर रहा हूँ, और ये ज़िक्र हमेशा हो, सुबह भी हो और शाम भी हो। सुबह और शाम किनाया है हर दिन के हर वक्त हो। तो जब इब्तिदा और इंतहा का तज़किरा कर दिया, दरमियान के औक़ात ख़ुद आ गए और फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, और मत हो जाओ गाफिलों में से। मालूम हुआ जो ज़िक्र नहीं करता वो गाफिल होता है, जो ज़िक्र नहीं करता वो गाफिल होता है। अल्लाह जिसे तौफ़ीक देता है वो बेदार रहता है, रब्बुल आलमीन को याद करता है, और अल्लाह नाराज़ होता है तो गफलत में डाल देता। इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका तरगीब इला ताअह, तरगीब इला ताअह, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका, बेशक वो फ़रिश्ते जो अल्लाह के यहाँ हैं, अल्लज़ीना के नीचे फ़रिश्ते मलाइका, जो मलाइका अल्लाह के यहाँ हैं, ला यस्तकबिरून अन इबादतिही, वो नहीं तकब्बुर करते अपनी इबादत से, व युसब्बिहूनहु, और वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और अल्लाह ही के सामने वो सजदा रेज़ होते हैं। देखिए यहाँ बताया गया कि जो फ़रिश्ते मासूम हैं, जिन का मकाम व मर्तबा इबादत में बुलंद व बाला है, वो तो इबादत से नहीं थकते और तुम थक जाते हो, वो तकब्बुर नहीं करते और तुम तकब्बुर करते हो।
اور وہ اللہ کے ہمیشہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تم نہیں کرتے۔ گویا فرشتوں والی یہ صفات